پیارے، آپ خود بھی اس حدیث پر غور کریں. یہاں ایمان کے مقابلے میں تکبر کو لایا گیا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ جنت میں جائے گا. اور رائی کے دانے کے برابر ایمان کی تشریح خود نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان کہتے کس کو ہیں. فرمایا جب کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو طاقت کے ذریعے ختم کیا جائے. یہ اعلیٰ ترین ایمان ہے. یہ اگر ابھی طاقت نہیں ملی ہے تو زبان کھولی جائے، اس کے خلاف بولا جائے. اور اگر یہ بھی ہمت نہیں ہے تو پھر دل سے برا جانو. اور دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں سے کنارہ کش ہو جائیں. فرمایا یہ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے. اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. اور تکبر کے بارے میں فرمایا، قرآن میں آ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارا رب کہتا ہے، حکم دیتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کا سننے والا ہوں، جواب دینے والا ہوں، فیصلہ کرنے والا ہوں. اور جو میری اس عبادت کا انکار کرتے ہیں، میری اس پکار سے، میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی یہ ہے تکبر. اللہ کو نہ پکارنا ہی تکبر ہے، غرور ہے. اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. تو یہاں اس انداز سے بات بیان کی گئی ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی میں ایمان ہے نا تو وہ ضرور جنت میں جائے گا. اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی میں شرک ہے، تکبر ہے، وہ نہیں جنت جا سکتا. تو یہ معاملہ ہے. جتنے یہ اہل سنت والجماعت جو مرضی کلائیں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، سب کا شرک ثابت ہے، ثابت ہے، ثابت ہے. کوئی انکار کرنے کی جرت نہیں کر سکتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ان کو مشرک نہ کہو، کہیں کچھ ہو نہ جائے، کہیں وہ مومن ہی نہ ہوں، کہیں وہ مومن ہی نہ ہوں، اور آپ اس کو مشرک کہہ رہے ہیں. بھائی مشرک کو مشرک کہنا ہے. اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے والے، نظر و نیاز کرنے والے، واسطے وسیلے والے، اور رکوع اور سجدے والے، دیے جلانے والے، چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، انفاس العارفین والے، غنیت الطالبین والے، کشف المحجوب والے، حجت اللہ البالغہ والے، کیا کہیں ان کو؟ بتائیے. ان کی کتابیں پڑھی ہیں؟ کس طرح کفر و شرک کر کے مرے ہیں. امت کو آج یہاں کھڑا کر دیا جہنم کے کنارے ان ظالموں نے. ان کو کچھ نہ کہو، بس کچھ نہ کہو ان کو. اگر ذرا متشدد ہو جاتے ہو، کچھ تو نرمی کرو ان کے لیے. ٹھیک ہے غلط ہے، غلط کہہ دو، لیکن یہ کہنا کہ یہ سارے ہی پھر ایسے ہیں، یہ جو کہہ دیتے ہو نا، یہ بات پھر ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے. تو اللہ کے بندو اگر یہ سارے ہی ہو گئے پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ قرآن اور حدیث تو اپنی جگہ موجود ہے. اصحاب کہف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟ ہاؤ لاؤ قومی. یہ ہماری پوری قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ پوری قوم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ان کو ہو گیا ہے؟ کس طریقے سے یہ خالق کائنات کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا اللہ تعالیٰ نے، پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نگاہ ڈالی اور غضب کی نگاہ اس کی پھر گئی انسانوں کے اوپر. انسان ہی تھے نا. اور پھر آ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس مشن کے ساتھ کہ اٹھو، اب اٹھو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. کفر و شرک کے جھنڈے بلند ہیں، طاغوت دندنا رہا ہے، ان کو نیچے کرو. اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا سسٹم کیا تھا. 1500 سال گزر گئے اللہ کے بندو. نبی علیہ السلام کو آئے ہوئے 1500 سال گزر گئے ہیں. جب صرف 500 سال گزرے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو قومی لیول پر ان کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. صرف 500 سال بعد یہ حالت ہو گئی تھی. اور جب 500 سال بعد ان کو بتایا اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی باپ ہے، تو منہ میں انگلیاں دبا کے کہتے ہو یہ بات تو کبھی سنی ہی نہیں، پہلے کسی نے نہیں کہی ہے، پہلے کسی نے نہیں کہی. حالانکہ 500 سال پہلے اس پر جنگیں لڑی گئیں، اس پر سارا ایک سسٹم تھا جو کفر و شرک کا، اس پر چوٹ ماری گئی تھی. اور 500 سال بعد کہتے ہیں کہ یہ بات تو کبھی سنی ہی نہیں، تم پہلی دفعہ یہ بات کر رہے ہو. تو اللہ کے بندو، میرے پیارے بھائیو، 500 سال کا جب یہ حال ہے تو 1500 سال کا کیا حال ہوگا؟ کیا آپ سمجھیں 1500 سال بعد یہ امت اسی دین کے اوپر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے؟ ہرگز نہیں. آج یہ دین ان کے اندر چلتا ہے، صوفیوں کا دین چلتا ہے، بریلویوں کا دین ہے، دیوبندیوں کا، اہل حدیثوں کا، شاہ ولی اللہ کا، اور ان کا دین چل رہا ہے. ڈاکٹر اسرار کا دین چل رہا ہے، اور طاہر القادری کا، طارق جمیل کا دین چل رہا ہے، اور عمران خان کا دین چل رہا ہے، فضل الرحمان کا دین چل رہا ہے. وہ قرآن و حدیث کی بات کہاں بتائیے؟ وہ بات جب آپ پیش کریں گے تو یہ آپ کے ساتھ اس سے زیادہ حشر کرے گی یہ قوم جو شہباز گل کے ساتھ کیا ہے، یا
عمران خان ریاض کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، اس سے زیادہ گھسیٹیں گے آپ کو ادھر ادھر، یہ اپنے پولیس والے، اپنے رینجر والے، اپنی فوج والے یہ کریں گے آپ کے ساتھ جب یہ توحید کی دعوت اس طریقے سے اٹھے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اٹھانا، چاہے کچھ ہو جائے آپ نے یہ دعوت اٹھانی ہے، اپنے معاشرے کے اندر، اپنی قوم کے اندر اٹھانی ہے اس دعوت کو۔ مسلمانوں کو کہنا ہے کہ ہاں مسلمان ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے ایمانوں میں ایمان لاؤ، ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، یہ ایمان ہے، کھول کھول کے بیان کیا جائے کہ یہ ایمان ہے، اور یہ شرک ہے اور کفر کو بالکل کھلی عام ننگی دعوت دی جائے اس قوم کے اندر۔ جب تک یہ ماحول گرم نہیں ہوگا اللہ کے بندوں کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے، کوئی بات لوگوں کو سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے۔ کل یقین کریں میں نے یہ رفعت نواب جو فیصل آباد والا ہے، کیا نام ہے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر، حالانکہ کتنی دیر جماعت میں بھی رہا تھا، بچہ سا تھا جب یہ جماعت میں آیا، ساری بات سمجھ گیا تھا، لیکن جب بڑا ہوا ہے نا، تھوڑے سے پر نکلے اس کے، تو ایسے طریقے سے طاغوت کی وہ کیا نام ہے ڈیفینیشن کر رہا ہے کہ اس کی روح ہی نکال دی اس نے۔ وہ جو کفر بالطاغوت ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے اس قوم کے سامنے پیش کیا تھا کہ طاغوت یہ ہوتا ہے، اس کی بالکل اس نے جان ہی نکال دی۔ وہی بت طاغوت ہوتے ہیں تو پتہ نہیں شیطان طاغوت ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے، تو یہ علم انہوں نے سیکھا ہے، ان کی مت ماری گئی۔ تو یہی معاملہ وہ ذیشان راولپنڈی والا کر رہا ہے، یہی وہ مشتاق علی سوجل والا کر رہا ہے، یہی جناب اب زرار بٹ صاحب اسی لائن پر چل پڑے ہیں۔ کسی ان کو محمد حنیف بھی اس کے اندر طاغوت کے معاملے میں جب نرمی آئی ہے تب اس کی مار پڑی ہے۔ جب بھی آپ کے اندر نرمی آئے گی، یاد رکھنا کفر و شرک کے لیے یا ان کفر و شرک پھیلانے والوں کے لیے کچھ نرمی آ جائے گی، بس اس وقت سمجھیے آپ کی اینڈ شروع ہو گیا ہے، زوال آپ کا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔